اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید سے 3 مقامات کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ پہلا جو مقام ہے سورہ انعام کی جو ہے 42-43 نمبر کی آیت ہے۔ دوسرا جو مقام ہے وہ سورہ حج 45-46 ہے، اور تیسرا جو مقام ہے وہ سورہ حدید کی 16 نمبر کی آیت۔ ان آیات کے مطالب اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ انعام کی جو آیتوں کا مطالب: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ ظاہر سی بات ہے، رسولوں کی جو بعثت کا جو مقصد ہے وہ ہے کیا ہے؟ مبشرین و منذرین، اللہ کو الہ واحد مان کر، موت کے بعد کی ابدی زندگی کو مقصد حیات بنا کر، دنیا کو جو ہے نا استعمال کرنے والوں کو ابدی زندگی کے متعلق کیا کرتے؟ جنت کی خوشخبری سناتے۔ اس کے خلاف عقائد اختیار کرنے والے، بے عمل زندگی گزارنے والے، ان کو جو ہے نا ابدی زندگی کے عذاب سے متنبہ کرتے۔ تو جب ہر امت میں رسول بھیجے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مشکلات میں، مصائب میں، تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ مجھ سے گڑ گڑائے، عاجزی اختیار کرے، معافی مانگے۔ پس جب ان کی طرف، ہماری طرف سے مصیبت آئی، تکلیفیں آئے، کیوں نہ وہ مجھ سے عاجزی اختیار کرے، کیوں نہ وہ مجھ سے انکساری اختیار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے اپنے گناہوں کی، بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتے۔ یہ حالات جو آ رہے ہیں، مصائب و مشکلات میں جو ہے نا اللہ رب العالمین مبتلا کر رہا ہے، تو اس کے ذریعے ان کے دل نرم پڑتے، نرم پڑنے کے بجائے کیا ہو گئے؟ دل سخت ہو گئے۔ اس طرح شیطان ان کے عقائد اور ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے۔ جو انسان سمجھ رہا ہے ہم جو تدابیر، ہم جو پلاننگ، ہم جو ترقی کے لیے جو راستے اختیار کر رہے ہیں، ہمارے جو طریقے زندگی اور بندگی کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اس طرح شیطان ہم کو کیا کر دیا؟ خوش فہمی میں مبتلا کر دیا، ہمارے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھا رہا۔ دوسرے جو مقام کی آیت ہے سورہ حج کی 45 اور 46: کتنے ہی ایسی بستیاں ہیں جس کو میں نے تباہ و تاراج و برباد کر دیا، اور ان کی اکثریت ظالم تھی، مشرکانہ عقائد، شرک کرنے والے، اور ان کے کیا ہے؟ گھریں چھتوں پر سے الٹی پڑی ہوئی ہے، اور ان کے کنویں ناکارہ بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے محلات ویران پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ چلتے پھرتے اور دیکھتے کہ جو گزشتہ قومیں رسولوں کی بات کا انکار کیا، پے در پے رسولوں کا انتظام کیا اللہ رب العالمین۔ جب حجت پوری ہو گئی، بار بار ان کو سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، آخرت کی ابدی زندگی کی یاد دلائی گئی، لیکن کیا ہوا؟ وہ نہیں مانے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے؟ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان کے دل کیا ہو جاتے؟ سوچنے سمجھنے والے دل بن جاتے، اس حقیقت کو قبول کرتے کہ اس کائنات کا کرتا دھرتا پالنہار مشکل کشا فریاد رس داتا گنج بخش دستگیر کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسباب کے تحت اللہ رب العالمین جو ہے نا نظام دنیا کو چلا رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ انسان کیا کر رہا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ چلتے پھرتے دیکھتے ان کے دل سمجھنے والے ہو جاتے، ان کے کان سننے والے ہو جاتے اور قبول کرنے والے ہو جاتے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل، سینوں میں جو دل ہوتے ہیں وہ اندھے ہو گئے۔ پھر تیسرے مقام کی جو آیت میں نے پڑھا سورہ حدید کی 16 نمبر کی آیت: کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر، قرآن مجید کے لیے سامنے کیا ہو جاتے؟ نرم پڑ جاتے۔
جھک جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے سامنے، جبکہ اس کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں اس کے ذریعے سے تمہاری ابدی زندگی کے جو ہے نا تعلق سے، نفع اور نقصان کے تعلق سے، اور زندگی اور بندگی کا طریقہ تجویز کیا، اس کے سامنے تمہارے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ نرم پڑ جاتے، جھک جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر کے سامنے۔ ان کے جیسا مت ہو جانا جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، پے در پے رسولوں کا انتظام ہوا، ہدایات کا انتظام ہوا، لیکن کیا ہو گئے؟ ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر آج بھی فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یہ آیتوں کے مطالب ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے۔ ہر انسان بغیر جو ہے مقصد کے حرکت نہیں کرتا اس دنیا میں، تو پھر وہ ہمارا خالق اللہ رب العالمین کیا ہم کو بے مقصد ایسی پیدا کر دیا؟ یہ اتنی بڑی کائنات کو جو وجود میں لایا ہے، کیا اللہ رب العالمین ابس کام کرے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اپنے مقصد کو اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں، اس کائنات کی تخلیق و غائط کے مقصد کو اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں۔ سورہ دخان کی آیتیں ہیں 38 اور 39 میرے خیال سے غالباً۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کچھ معاملہ انسانوں کا ایسا ہی ہے، واقعی اللہ رب العالمین کی ان آیات پر اگر ہم غور کریں گے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے نا ہم قبول کرے بات کو۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے، یعنی پوری دنیا، اسباب دنیا اور ساری مخلوقات، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، ہم نے کھیل و تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا، بلکہ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کا وہ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے، بے مقصد نہیں پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ اس کے جو مقصد اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو عمل کرنے کا دنیا میں موقع دیا جائے، اور ان کے ان اعمال کا بھرپور بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین میدان حشر برپا کریں گے، وہاں پر انسانوں کی فکر اور اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جنت یا جہنم کی شکل۔ یہ جو مقصد کو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے سلسلہ جاری ہوا، اور قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ یہاں سے تم سب اتر جاؤ، یہ دنیا کی زندگی کو تم کو تھوڑے دن کے لیے برتنا ہے، استعمال کرنا ہے، لیکن اس استعمال میں آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو ہے نا زندگیوں کا جائزہ لیا جائے، اللہ رب العالمین کے متعلق ہمارے کیا ہے؟ مشرکانہ عقائد۔ ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو گروہ ہے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک گروہ اللہ ہی الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے بھی نفع پہنچتا ہے، نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا تعویذ لٹکا لے رہے ہیں، دم کر کے پھونک رہے ہیں، اور جو ہے نا جادو پر ایمان ہے ہمارا، عمل و عملیات پر ایمان ہے ہمارا، تو یہ پورے بغیر اسباب کے جو ہے نا نفع پہنچنے کا، نقصان کا تصور شیطان کا پیدا کردہ ہے۔ ان مشرکانہ عقائد میں جو ہے نا مبتلا کر دیا شیطان۔ پھر ایک گروہ وہ ہے جو اللہ ہی الہ واحد، کوئی بھی اس کائنات کے اندر شریک و دخیل نہیں۔ تو یہ اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے جو ابتدا ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سارے انسانیت کو، بنی آدم کو یہ پیغام دیا ہے۔ اس کائنات کا کرتا دھرتا پالنہار مشکل کشا کون؟ اللہ رب العالمین، اس کے سوا کوئی بھی اس کے اندر کسی بھی حیثیت سے مردہ اور غائب ہستیاں، نہ پیر و پیغمبر، کوئی بھی جو ہے نا شریک و دخیل نہیں ہیں، کوئی بھی فریاد رسی نہیں کر سکتے، کوئی بھی اس اللہ رب العالمین کے عارضی اور ابدی عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے، لیکن اس کے قانون کے خلاف شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین متعدد مقامات پر اپنے الہ واحد ہونے کی بات کو بتا رہے ہیں، اس کا تجربہ آج پوری انسانیت کر رہی، پوری انسانیت۔ ایسا نہیں کہ ایک خاندان، قبیلے، ایک گاؤں، ایک کھیڑا، ایک جو ہے نا اضلاع، کچھ اضلاع یا ایک شہر، ایک کنٹری نہیں، بلکہ پوری کی پوری جو ہے نا دنیا کی جتنے بھی انسانیت، جہاں پر بھی جن ممالک میں جو ہے نا بس رہی ہے، پوری کی پوری انسانیت اس وبائی بیماری سے جو کرونا وائرس ہے، جس کا نام آج متاثر ہے۔ تو جس سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سبق لینا چاہیے۔
جس سے پوری معیشت پر ضرب پڑی ہے. دیکھو آج صرف انسان کوئی بڑے سے بڑے محلات میں کیوں نہ ہو, اس کی ضرورت زندگی پر جو ہے نا اس کا اطلاق ہو رہا ہے, صرف ضرورت زندگی کا سامان خرید رہا ہے اپنی جسمانی پرورش کے لیے. سوچئے, غور کریے, معمولی بات نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک انتہائی ہے نا ایک سبق ہے, سدھرنے کا موقع ہے کہ ہم اپنے مشرکانہ عقائد سے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں, معافی مانگے. جو زندگی کا طرز حمل ہم اختیار کر رہے ہیں, دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کر کے, ابدی زندگی سے غفلت برت کے اس جو ہے نا دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں, ایسے لوگوں کے لیے بھی سبق ہے, ویسے لوگوں کو بھی لیے سبق ہے جو ہے نا مشرکانہ عقائد اختیار کریں اللہ رب العالمین کے ساتھ. ان کے لیے عذاب ہے. اور جو ایمان لائے, ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں, اگر وہ بھی اس زد میں مبتلا ہے تو ان کے لیے آزمائش ہے. کیونکہ یاد رکھیے, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اللہ رب العالمین سورہ نساء کی 79 نمبر کی آیت ہے. یہ دنیا کا نظام اسباب کے تحت چل رہا ہے, تو اللہ کے مقرر کردہ اسباب کا غلط استعمال, غلط تدابیر انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. اگر اللہ کے وہی مقررہ قوانین اور اسباب کو کا صحیح استعمال انسان کے لیے فائدہ مند کا باعث بنتا ہے. تو اس آیت کا جو مطلب ہے, اللہ فرماتے ہیں جو بھی بھلائی تم کو پہنچتی ہے, جو بھی فائدہ تم کو پہنچتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, اور جو نقصان بھی تم کو پہنچتا ہے وہ تمہارے کسب کا بدلہ ہے. تو لہٰذا ہم اپنے طرز زندگی کو بدلے, اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا. دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ انعام کی جو 42-43 نمبر کی آیت جو میں پڑھ کر سنایا ہوں, کتنی واضح بات ہے. ہر قوم میں اللہ نے رسولوں کو بھیجے. رسول کیا کرے, انبیاء کرام انا اخلصناہم بخالصۃ للذکر الدار, کیا کرتے, اس گھر کی یاد دلاتے. وہ گھر کی یاد کس طرح دلاتے, جو انسان اللہ رب العالمین کے متعلق جو مشرکانہ عقائد اختیار کیا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, جھوٹی آرزوؤں میں انسان مبتلا ہے. کیا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شیطان ہمارے اعمال کو ہماری نظروں میں خوشنما بنا دیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا یہ جو راستہ ہے میں نے تجویز کیا وہ صحیح ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین کا متعین کردہ طریقہ, طریقے زندگی, طریقے بندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب قرآن مجید, اور ایمان اور عمل میں نمونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, طریقہ اور اسوہ صحابہ کو ایک نمونہ بنا دیا. ان کی روشنی میں ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال ہونا چاہیے. اگر اس کے خلاف ہے تو پھر سمجھیے کہ یہ نقصان ہے, معمولی بات نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے کئی جو ہے نا امتوں میں ہم نے رسول بھیجے, لیکن لوگ نہیں مانے, تو ان کو اللہ رب العالمین کی سنت یہ رہی ہے ابتدا سے کہ مصائب و تکلیفات میں اللہ رب العالمین ان کو پکڑتے ہیں تاکہ وہ مجھ سے گڑ گڑائے. گڑ گڑانے کے بجائے یہ بول رہے ہیں, آج اعلانات جو چل رہے ہیں اخبارات میں اور نیوز میں, ٹی وی چینلز میں, کہ اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ہمارے ملک. اتنے تعداد جو ہے نا نمبر, اس کی جو مورٹیلٹی ریٹ بولے تو ڈیتھ ریٹ کم ہے اور متاثرین بہت زیادہ ہے. ہم اس سے جو ہے نا جنگ کر رہے ہیں. غلط بات. ہم مکلف ہیں, ہم اللہ رب العالمین ہم کو محتاج بنایا ہے, ہم عاجزی اختیار کرنا, انکساری اختیار کرنا, جو تجربہ مشاہدہ ساری انسانیت کر رہی ہے اس دور میں, معمولی بات نہیں ہے. اس کے سوا کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے کہ اس خالق کائنات کے سامنے ہم اپنا سر جھکا دے, اپنے مشرکانہ عقائد سے توبہ کرے, معافی مانگے. اگر معافی نہیں مانگیں گے تو یہاں پر تو کسی بھی حال میں بچ جائیں گے, لیکن وہ زندگی, ابدی زندگی میں جب انسان کو سابقہ پڑے گا, ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. معمولی بات نہیں ہے. 3 فرد جرم اللہ رب العالمین عائد کر رہے ہیں ہم پر. کل محاسب اعمال کے لیے جب انسان کھڑا کیا جائے گا تو انسان حسرت کے ساتھ جب اس عذاب کو دیکھے گا تو کیا کہے گا, پروردگار میں نے تیرے معاملے میں کیا کیا, ایزی لے لیا, میں کیا کرا, مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا. تو مجھے ہدایت دیتا تو میں ہدایت پاتا, میں بھی متقی ہو جاتا. لیکن اللہ رب العالمین کیا کر دیے,
قانون کو دنیا میں ہی بیان کر دیے, ہم کو دنیا میں عمل کرنے کا موقع دیے, دل و دماغ اور کیا ہے کان, سماعت و بصارت کے ذریعے ہم کو عقل دینے کے بعد ہم جب دنیا میں نفع اور نقصان کو جو ہے نا پہچان رہے ہیں, اسی طرح موت کے بعد کی ابدی زندگی کے تعلق سے بھی اپنے عقل کا استعمال کرے. عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے, ورنہ کل حسرت کے ساتھ کہے گا میں نے تیرے معاملے میں کوتاہی برتی, میں نے تیری بات کو مذاق اڑایا اور شیطان کے وسوسے میں آ گیا, تو نے عقل دیا لیکن عقل کا معاملہ میں صرف دنیا کی حد تک استعمال کیا, اور تو مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ہدایت پاتا اور متقیوں میں سے ہو جاتا. پھر عذاب کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ پروردگار دنیا میں واپس مجھے ایک بار دوبارہ بھیج دے. تو سوچئے, بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین, میری آیتیں تیری طرف آئی تھی, تو کیا کرا, میری آیتوں کو جھٹلایا, قرآن کی بات کو جو ہے نا روایتوں کے مقابلے میں رد کر دیا, واسطہ وسیلے کو قبول کیا, کسی اور کے دعاؤں سے طفیل سے دعائیں قبول ہوتی کا تصور, مردہ اور غائب ہستیوں سے جو ہے نا نفع اور نقصان کا تصور, اور نظر بد کا عقیدہ رکھا, جادو ٹونا ٹوڑ کا, یہ تو تیرا ایمان تھا. واز و اسکار کے جتنے طریقے تو نے اختیار کیے وہ پورے جو ہے نا اللہ کے رسول کی سنت اسوہ صحابہ کے خلاف تھے, تو بدعت و رسومات میں مبتلا رہا. میری آیتیں تیری طرف آئی تھی, تو نے میری آیتوں کو کیا کرا, جھٹلا دیا, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. معمولی بات نہیں ہے یہ, الحمدللہ واقعات کے ذریعے یہ واقعات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, طوفان امفان کا جو طوفان ویسٹ بنگال میں پرسوں گزرا, پھر ٹڈی دل, یہ جو ہے نا یہ کیا ہے, ایک کے بعد ایک علامتیں. اس کے ذریعے سے ہم کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے, اور اپنے جو ہے نا عقائد و اعمال سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر کے اپنی پوری زندگی, من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس شخص سے بڑھ کر اچھی طریقے زندگی اور بندگی کس کی ہو سکتی ہے جو ہر حال میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے. اذ قال لہ ربہ اسلم, جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جا زندگی کے ہر معاملے میں, تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہوں, سر تسلیم خم کر دیے. اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا, پھر لگن سے اس کی پیروی اختیار کرنا. مان حسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والا جو ہر چیز سے کیا کرا, ابراہیم علیہ السلام نے مشرکانہ عقائد سے کٹ کر اللہ ہی کے راست بنے رہے, کوئی ملاوٹ نہیں, راست اپنے تعلق کو مشکل و مصیبت میں اللہ سے رب جو ہے نا جوڑے. تو یہ جو ہے نا اللہ رب العالمین اس وجہ سے آپ کو خلیل دوست بنا لیے, تو یہ طرز عمل ہونا چاہیے. تو ایسی کتنی بستیاں ہیں جس کو میں نے تباہ و برباد کر دیا, کیا ہے آج بھی وہ آثار قدیمہ کے تحت آج ہمارے جو لوگ ہیں دور دراز سے ٹریول کر کے باضابطہ کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں, دیکھ کے آ رہے ہیں. مصر مثال کے طور پر فرعون کی لاش, پھر کیا عبرت پکڑ رہے ہیں, جبکہ دیکھ رہے ہیں آثار قدیمہ کے طور پر ان کے محلات ویران پڑے ہوئے ہیں, ان کے کنویں ناکارہ پڑے ہوئے ہیں, ان کے پر جو عذاب آیا ان کی چھتوں پر سے الٹی پڑی ہوئی ہے. تو کاش یہ زمین پہ چلتے پھرتے اور دیکھتے کہ ان کے دل قبول کرنے والے ہو جاتے, ان کے کان حق بات کو سننے والے بن جاتے, اور اس الہ واحد کو جو ہے نا قبول کر کے اس کائنات کا کرتا دھرتا وہ اکیلا ہے اللہ. اور یہ ہم عارضی طور پر اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہمارا امتحان مسلسل عمل کے ذریعے لیا جا رہا ہے, ہمارے ہی عملوں کو بدل دینے کے لیے اللہ رب العالمین میدان حشر برپا کر اس کے تحت ہماری زندگی ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل جو سینے میں ہوتے ہیں وہ اندھے بنے ہوئے ہیں. آج جو آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے بلکہ یہ دلوں کا اندھاپن, آج ہم بھی بے بہرے جو ہے نا زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمارے سامنے مواقع لا رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ موقع دیا اور ہم کو محفوظ رکھا اس بیماری سے اب تک, اور ہم کو سدھرنے کا موقع دے رہے ہیں, سوچنے کا موقع دے رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے نا رجوع کرے, فوراً لبیک کہے اللہ رسول کی تعلیمات پر, اور اللہ رب العالمین سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ کر اپنی پوری زندگی کی جو ہے نا کیا کرے, طرز عمل کو بدلے, اور موت کے بعد کی ابدی زندگی کو مقدم رکھ.
معمولی بات نہیں ہے، وہ اصلی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، وہ لہی الحیوان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ اس ذکر کے سامنے جبکہ اللہ کے رسول پڑھ کر سنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو، تمہارے مشرکان عقائد کی نفی کر رہے ہیں، تم کو اس ابدی زندگی کی طرف بلا رہے ہیں، پھر کیا وہ اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کی اس ذکر کے سامنے اور جبکہ حق اس کے اندر نازل ہوا ہے جھک جاتے ہیں؟ ان کے جیسا مت ہو جانا جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزری، ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج بھی اہل ایمان، بالخصوص ہم بھی جو ہے نا ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا ایمان کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پھر ہمارے ایمان کے اندر جو ہے نا شرک کے اجزاء موجود ہیں، تو پھر ایسا ایمان اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے نا کیا ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیتیں ہیں 3 آیتیں 123، 24 اور 25، اے امت محمدیہ، نہ تمہاری جھوٹی آرزویں کام آ سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں ہاتھ ڈال کے بچا لیں گے، دم کر کے پھونکنے سے شفا ہوگی، اور مردہ اور غائب ہستیاں تمہاری نفع اور نقصان کے جو ہے نا باعث بن سکتے ہیں۔ تو یہ نہ تمہاری امت محمدیہ جھوٹی آرزویں کام آ سکتی ہے، نہ اہل کتاب کی جھوٹی آرزویں کام آ سکتی ہے کہ لن يدخل الجنہ۔ کیا فرما رہے ہیں وہ لوگ کیا بول رہے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ وہ اختیار کرو، یہی صحیح راستے پر ہے۔ تو غور کیجئے، آج ہمارے ایمان کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایمان کے اندر جو ہے نا خرابیاں موجود ہے، پھر ہماری عملی زندگی اس بات کا ثبوت نہیں دے رہی ہے، ہماری عائلی زندگی یعنی گھریلو زندگی اور ہماری معاشی زندگی اور ہماری جو ہے نا معاشرت کا پورے کے پورا جو ہے نا فساد برپا ہو۔ یہ کیوں؟ اس کی بنیادی علت یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک اختیار کرے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو محبوب بنائے ہیں ہم۔ اس وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابدی زندگی کے تعلق سے تیاری نہیں کر رہے، تو اس عذاب کے آنے سے پہلے ہم کو اللہ رب العالمین متنبع کر رہے ہیں۔ تو مشرکین عرب کیا کہہ رہے تھے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وفی آذاننا وقر ومن بیننا بینک حجاب فعمل اننا عاملون۔ مسلمانوں کا الا ماشاء اللہ یہی کچھ طرز عمل ہے آج۔ جو مشرکین عرب کیا کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس زندگی کی طرف ہم کو بلا رہے ہو، جس چیز کی طرف ہم کو دعوت دے رہے ہو، جس کو ترک کرنے کے لیے تم ہم کو نصیحت کر رہے ہو، اس کے متعلق ہمارے دل غلافوں میں ہیں، پردے میں ہیں، ہمارے جو ہے نا کانوں میں ڈانٹ ہے، کرک ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے۔ آپ اپنا کام کیے جائیے اور ہم ہر ممکنہ کوشش کریں گے کہ تمہاری تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر کے۔ آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان بھی جو ہے نا اسی جو ہے نا کہ طرز زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہی ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ موقع اللہ تعالی ہم کو دیے ہیں، تو اس کو غنیمت جان کر اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی جناب میں سچی توبہ کرو، اس عزم و ارادے کے ساتھ کہ تم آئندہ اس حرکت کو دہرائیں گے نہیں، اور مقصود اور مطلوب آخرت کو بنائیں گے۔ تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ بخش دے گا، اور تم کو جنت کے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس دن رسول کو اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کے ایمان کا نور ان کے آگے ان کے داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہتے جائیں گے پروردگار آج ہمارے ایمان کے نور کو دنیا میں ہم جو ایمان اختیار کرے، شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی اپنے ایمان کو کوشش کرے، نافرمانی پر سچی توبہ کر کے تیری طرف پلٹ آئے، تو وہ کہیں گے ہمارے ایمان کے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم کو بخش دے۔ یہ مقصد حیات ہے ہمارا مقصد حیات کا ہے مغفرت اور جنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار اس وبائی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ،
اور تیرے مقرر کردہ اسباب کو صحیح معنوں میں اختیار کر کے توکل بھروسہ تجھ پر کرے اور موت کے بعد کی ابدی زندگی کی تیاری میں ہم لگے رہے، اور دوسری انسانیت تک جو سبق ہے ان واقعات کے ذریعے کہ پروردگار ان کے دلوں کو بھی تو دین اسلام کے لیے کھول دے اور تیرے خالق کائنات کو پہچانے صحیح معنوں میں اور اپنے جو ہے نا طرز زندگی کو بدلے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔